نیتیں جب خراب ہو جاتی ہیں نا انسان کی تو ساری نعمتیں بھی چھن جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے کہا کہ میرے نام لے کر استعمال کرو کیونکہ یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے. پانی کے ہم بناتے ہیں؟ پانی کون بناتا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ سمندر اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، 75% سمندر ہے، 25% دنیا. 3 حصے سمندر، 1 حصہ دنیا. بس اسی سمندر سے مونسون کے بادل اٹھتے ہیں. یہ پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے بادلوں کے اندر، میٹھا ہو جاتا ہے تو کھاری، زبان پہ رکھا نہیں جاتا. اس کی الگ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ سمندر کو کھاری کیوں بنایا. دنیا بھر کا فضلہ، دنیا بھر کی نجاستیں، غلاظتیں سب سمندر میں جاتی ہیں. پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے لوگ جو ہیں جو کچھ الٹا سیدھا ہگتے مودتے ہیں وہ سب کہاں جا رہا ہے؟ سمندر میں. اگر اس کا پانی اتنا نمکین نہ ہوتا، اس قدر نہ ہوتا تو سڑان پیدا ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس قدر پانی ہے، اس قدر پانی ہے، اس قدر پانی کہ اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتا کوئی. اور پھر یہی پانی جب بادلوں میں چلا جاتا ہے اسی کو اللہ میٹھا بنا دیتے ہیں. آپ کو پلانٹ لگانا پڑ جائے تو ہمیں مصیبت آ جاتی ہے کہ صاحب اس کا پلانٹ تو بڑا مہنگا بنا. حکومت سعودیہ جیسی تو برداشت کر لیتی ہے لیکن ہماری حکومتیں کہاں سے برداشت کریں گی. اللہ نے فری فنڈ کا پلانٹ لگا دیا ہے. یہ بادل جو ہے وہ بھاپ بن کر پانی اڑتا ہے پانی کے اندر، اور بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہ نچوڑ دیتے ہیں، پانی ہی پانی. اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ پانی سے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر یہ پانی سارا کا سارا ہم استعمال نہیں کرتے، کچھ پانی سمندر میں آگے واپس چلا جاتا ہے. تو غیانیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، پانی کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ہم نے ڈیم ہی نہیں بنائے ہوئے. لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے، ہم نے وہ بھی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یہ پانی ضائع ہو کے دوبارہ سمندر میں واپس چلا جاتا ہے میٹھا پانی. اگر ڈیم ہوتے تو ڈیم میں پانی چلا جاتا، رک جاتا، بعد میں یہ کام آتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے، وہ منتظم حقیقی ہیں. انہوں نے اس پانی کو زمین کے نیچے اتار دیا. جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور پانی زمین کے نیچے ہے موجود، 8 فٹ اور 10 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تم یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو زمین کے نیچے ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو اور نیچے لے جائے تو کون ہے جو اس کو لے کے آئے؟ سن 80 کے اندر کورنگی میں 7 فٹ پہ 8 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا. ہم نے خود ایک جگہ بورنگ بلکہ کنواں کھدوایا، 7 فٹ پہ پانی. اب بڑا مشکل تھا کہ نیچے کیسے جائیں، لیکن بمشکل 15 فٹ بس وہ کھودا کیونکہ پانی پانی. اب 200 فٹ پہ ہی پانی نہیں ہے جبکہ سمندر ساتھ. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کون لا سکتا ہے اس پانی کو دوبارہ واپس اللہ کے سوا؟ یہ ساری ہماری ناشکریوں کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو محفوظ کر دیا، زیر زمین خزانہ بنا دیا اتنا بڑا. زمین کو جہاں سے کھودو پانی نکل آئے گا، چاہے 100 فٹ پہ نکلے 200 فٹ پہ نکلے، لیکن نکل آتا ہے. اسی طریقے سے کچھ کام تو یہ کیا، کچھ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہاڑوں پر برف کی شکل میں اس کو جما دیا. ساری سردیوں میں برف جم جاتی ہے، پہاڑ جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیتے ہیں، جدھر جائیں برف ہی برف، برف ہی برف، برف ہی برف ہوتی ہے. یہی جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ رس کر غیر محسوس طریقے پر چشمے کے ذریعے سے پانی آتا ہے، بالکل ٹھنڈا یخ پانی. سن 1986 میں میرا جانا ہوا بالا کوٹ اور پھر اس سے آگے کے علاقے میں. تو وہاں ہم نے دیکھا، ایک علاقے میں گئے کہ پہاڑ کے اوپر بہت اوپر سے پانی کا چشمہ آ رہا اور شفاف میٹھا پانی ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کہاں پہاڑ کتنا اونچا، زمین کتنی نیچی، لیکن وہاں سے پانی آ رہا ہے. لوگوں نے اس پانی کی جگہ پر بڑے بڑے ڈرم رکھ دیے، اس میں بھر لیتے ہیں، پھر وہیں سے انہوں نے پائپ لیا، اس کو لے کے اپنے گھروں میں لے گئے. نہانے کے بھی استعمال میں آتا ہے، پینے کے بھی استعمال میں آتا ہے، اس کو کام میں لاتے ہیں. اور اس سے زیادہ شفا بخش پانی ہے ہی نہیں کوئی. بوتلیں بھی ٹھنڈی کرنی ہوتی تو ان پانی میں رکھتے ہیں، برف میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اول تو علاقے ہی ٹھنڈے، لیکن اگر کبھی گرمی کا زمانہ بھی ہوتا ہے تو وہ چشمے کے پانی میں رکھ دیتے ہیں، بوتلیں ٹھنڈی ہو جاتی کیونکہ وہ ہے ہی برف پگھل کے آ رہی.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر برف کو جما دیا. شمالی علاقہ جات کے جو پہاڑ ہیں سارے برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے. اب اس وقت برف ہی برف ہوگی، لیکن جب زمانہ آئے گا گرمی کا، آہستہ آہستہ وہ پانی پگھل کر جو ہے وہ چشموں کی شکل میں ندی اور نالے بن جائیں گے، وہ بہنا شروع ہوگا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. جو 10,500 فٹ کی بلندی پر جو جھیل ہے، وہاں سے جو پانی نکل رہا ہے 10,500 فٹ اونچی ہے زمین سے، اور ایک پیالہ نما ہے، بس غیر محسوس طریقے پر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. اس میں کوئی تلاطم نہیں ہے، کوئی مد و جزر نہیں ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتا، وہ ایسا لگتا ہے بالکل جامد و ساکت. لیکن وہیں سے دریائے کے نہار نکل رہا ہے 10,500 فٹ کی بلندی پر. اس پانی سے اوپر سے پانی تیز ایسا آتا ہے کہ اگر اس پانی میں کوئی بہہ جائے کوئی تو پھر بچتا نہیں ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے. دماغ کے اس کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لاش نہیں ملتی کیونکہ پتھروں سے ٹکراتا ہوا جاتا ہے. بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک نظام بنایا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو پانی کا ایک گلاس آ رہا ہے تو یہ پانی ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بے شمار، اس کے پیچھے قدرت ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور پانی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. اب جب ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو حکم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کے پیو. یہ تم نے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری قدرت سے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. پانی نہ ملے تو کیا حال ہو؟ تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، تاکہ اللہ کے نام سے پیو. یا اللہ آپ ہی نے عطا فرمایا ہے. روٹی کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ یہ روٹی کا جو ٹکڑا تمہارے پاس آ رہا ہے تو ایسے ہی نہیں آ گیا. کسی نے گندم بوئی، کسی نے ہل چلایا، کسی نے محنت کی، پھر اس کی دیکھ بھال کی، مہینوں لگے اس فصل کی تیاری میں. جب تیار ہو گئی تو پھر کسی نے کاٹی، اور کسی نے جو ہے وہ اس کو بیج کو گندم کو الگ کیا، کھلیان کو الگ کیا. پھر اس کے بعد یہ گندم بوریوں کی شکل میں آ کر جو ہے وہ ملوں میں گئی. ملوں سے پھر بعض جو ہے وہ آٹے کی شکل میں چکیوں پہ پیس کر ہمارے پاس آئی، اور پھر مختلف دکانوں پہ گئی، دکانداروں سے ہم نے خرید کر ہمارے گھر میں آئی. یعنی کتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اور صناعی ہے. اس کے بعد جا کر ایک لقمہ ہمیں ملتا ہے کھانے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، انسانوں کی جو محنت ہے وہ تو اپنی جگہ پر. سورج اگر آگ نہ برسائے، سورج اگر گرمی نہ پہنچائے، گندم پکتی نہیں. سخت گرمی میں جون جولائی میں گندم آتی ہے. ہمارے یہاں مارچ میں آ جاتی ہے سندھ میں، اور پنجاب میں آتی ہے جون جولائی. سخت گرمی ہوتی ہے تو فصلیں تیار ہوتی ہیں. اگر سورج نہ نکلے فصلیں تیار نہ ہو، چاند کی روشنی نہ ہو، ہڈیوں میں گودا پیدا نہ ہو. تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، وہ بڑی قدرت کے مالک ہیں، قادر مطلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کوئی آدمی ہمیں ایک دفعہ کی روٹی کھلاتے تو ہم 10 دفعہ سلام کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا. ہماری مشکل میں کام آ گیا، ہم اسے اپنا محسن مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو مشکل کشاں ہیں، ساری مشکلیں حل وہ کرتے ہیں. ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں ذرا یہ تو سوچ لیں. شکر صرف یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ و شکر للہ کہہ لیں. اصل یہ ہے کہ ہم کوئی عمل مالک کو ناراضگی والا نہ کریں، ناجائز کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کریں، اس کی حکم عدولی نہ کریں، اس کے احکامات کو مانیں، اپنا سر جھکا دیں. ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹے. بس اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو یقیناً کمی کوتاہی میں مبتلا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں پر اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کو زبان پر جاری رکھیے. حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بار بار بیان فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہر نعمت پر کرو. اور پھر وہ بار بار کہتے دیکھو بیٹا تمہاری گود میں آیا، بولو اللہم لک الحمد ولک الشکر. اسٹاپ پہ جا کے کھڑے ہوئے، اب پتہ نہیں گھر سے نکلتے تو کیا کچھ پیش آنے والا ہوتا، لیکن اللہ نے وقت پر گاڑی کا بندوبست کرا دیا. گاڑی میں چڑھ گئے الحمدللہ و شکر للہ، سیٹ مل گئی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اطمینان کے ساتھ آفس پہنچ گئے الحمدللہ و شکر للہ. وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں الحمدللہ و شکر للہ.
کچھ وقت بھی نہیں لگتا، ایک لمحے کے اندر آپ یہ کہہ لیجیے اپنا کام کیجیے. سارا دن آپ نے وہاں گزارا، عافیت کے ساتھ دن گزر گیا، اب گھر سے واپسی ہے تو اسی طریقے سے پھر دیکھیے ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا ہے. گزرتے گزراتے اطمینان کے ساتھ اللہ نے گھر پہنچا دیا وقت پر، نمازیں وقت پر ہو گئیں، الحمدللہ والشکر للہ. گھر پہ آئے سب طرح خیریت ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، بیوی بھی خوش ہے، کوئی غم کی خبر بھی نہیں، الحمدللہ والشکر للہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آئے تو پتہ چلے بچے کا دانت ٹوٹ گیا، خدا نہ کرے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، فلاں کی موت واقع ہو گئی. یہ خبریں بھی تو ملتی ہیں نا. لیکن اس وقت بھی اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمیں شریعت نے ہر موقع کی تعلیم دی ہے. اگر نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، تکلیف آ جائے صبر کرو اور فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا للہ پڑھنا صرف موت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے، ٹھوکر بھی لگ جائے، تب بھی انا للہ پڑھو. تو میرے عزیزو، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کا بار بار استحضار رکھنا چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں سوچتے رہیے. اس کے سوچنے سے مالک کا شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں. جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے مالک نے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا. ہم نے اپنے بچپن میں چوتھی جماعت کے اندر، اب تو اس قسم کی نعتیں اور نظمیں لوگوں نے نکال دی ہیں، اب تو پتہ نہیں ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی اور کیا کیا چیزیں بنائی بھی ہیں. لیکن چوتھی جماعت میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے ایک نظم پڑھی تھی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. تو لمبی نظم تھی یہ، جو چوتھی کلاس میں ہوتی تھی. تو الحمدللہ اس وقت سے اب تک اس کے کچھ یہ اشعاریات بھی ہیں. تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو یہ گائے بھی اللہ ہی نے پیدا کی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دودھ مل رہا ہے. وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اب آپ دیکھو کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ خون کی رگ بھی جاری ہے، وہیں سے دودھ کی نہریں بھی جاری کر رکھی ہیں اللہ نے. وہیں سے جو ہے وہ بھوسے کی جس سے کھانا جاتا ہے گزرتا ہے وہ بھی جاری ہے. کھا رہی ہے گھاس پھوس چارہ، ایک طرف گوبر نکل رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، دوسری طرف ایک نہر جاری کر دی جس سے خالص دودھ نکل رہا ہے. سوچئے تو صحیح. دودھ وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کو بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. ساری نعمتیں اس دودھ کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں. اگر کسی کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو دودھ کے اندر ساری صلاحیت اللہ نے رکھی ہے غذا کی. یہ نعمت کون دے رہا ہے ہمیں؟ تو ایسی گائے کہ جس میں خون بھی ہے، جس میں نجاستیں بھی ہیں، گندگی بھی ہے، اور کھاتی کیا ہے نکالتی کیا ہے، ہمیں پینے کے لیے اللہ کیا عطا فرما رہے ہیں. آدمی سوچے تو کرے. آدمی صبح ہم جاتے ہیں روزانہ دودھ لے کے آتے ہیں، یا روزانہ بندہ ہوا ہے کہ 4-5 کلو دودھ گھر میں آ رہا ہے، ہم بغیر کسی استحضار کے اس کو پی جاتے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ دودھ کہاں سے آیا، کس نے عطا فرمایا، اور اس پر ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ذرا سوچا تو کرو. یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں. آپ سوچیں گے تو الحمدللہ بولیں گے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. دعا، دودھ پینے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. اور کسی دعا کے کھانے کے بعد کی دعا یہ نہیں ہے، لیکن دودھ کے لیے ہے کہ اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما، وزدنا من، اور زیادتی کر اور عطا فرما. اسی لیے کسی نے کہا جب کوئی دودھ دے تو واپس نہ کرو، پی لو. بہت بڑی نعمت. کوئی تکیہ دے تو لے لو، واپس نہیں کرو. کوئی عطر دے تو لگا لو. البتہ جو لگا رہا ہے نا اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ذرا تیز خوشبو نہ ہو. آج کل نازک مزاجی ہے اور بیماری آ جاتی ہے، الرجک لوگ ہوتے ہیں، الرجی مزاج ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات تیز خوشبو سے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات دوسرے کی طبیعت کے مطابق وہ عطر نہیں ہوتا، تو ہم ذرا خیال کریں اس بات کا. بہرحال اصل یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور جتنا ہم نعمتوں کو استحضار کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. اور یہ محبت پیدا ہونا اصل چیز. جب یہ پیدا ہو گئی اللہ کا نام بھی لیں گے. بھائی لیلا سے محبت ہوتی تو رات دن لیلا لیلا کرتا کہ نہیں کرتا؟ کسی عورت سے اگر کسی کو محبت ہو اس کے نام لینے میں اسے لذت ہوتی. خط کہیں سے آ جائے 10 دفعہ بیٹھ کے پڑھے گا اکیلے میں چھپ کے. ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر کچھ دیر بعد اکیلے میں موقع ملا پھر پڑھ لیا. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو تو قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں بار بار. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے پروانہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس.
تو اب سوچیں کہ کتنا پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہے اللہ سے. دعوی محبت تو بہت، لیکن دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیجئے، یاد کیجئے. جتنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی خالق کی محبت پیدا ہوگی تو نعمتوں پر شکر خود بخود کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے عطا فرما دیا، آپ کا بہت بہت شکر. اے اللہ آپ کا شکر، آپ کے لیے حمد ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق دے. آج ارادہ بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن چونکہ منع بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے خیال یہ تھا 5-10 منٹ کا بیان ہو جائے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں آنے والوں کی قدر ہو. اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو بھی کہلوایا میں نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، مسجد کے نمازیوں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بھائی امین بیمار ہیں کئی دنوں سے، ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرما دے. ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو قرابت دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اے اللہ ان کے بارے میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائیے ایک ایک کا حق ادا کرنے کی. اور اس سے پہلے ہمیں موت نہ دیجیے جب تک کہ ایک ایک کا حق ہم ادا کر کے فارغ نہ ہو جائیں. ہمیں اے اللہ اس وقت اپنے پاس بلائیے جب آپ ہم سے راضی ہوں، جب آپ ہم سے خوش ہوں. اے اللہ ناراضگی کی حالت میں ہمیں اپنے پاس نہ بلائیے، اور دنیا میں ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ. اے اللہ ہم اپنی جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعضاء کی سلامتی عطا فرما. اے اللہ کوئی ایسی بیماری جس سے اعضاء ختم ہو جاتے ہوں، شل ہو جاتے ہوں، یا اس میں کمی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے معذوری کی حالت میں اے اللہ ہمیں نہ لا. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.